کیا ایک مچھلی زمین پر رہ سکتی ہے؟ یا زرافہ قطبی علاقوں میں؟ یا اونٹ ریگستان کی گرمی میں کیسے زندہ رہ لیتے ہیں؟ اور پرندوں کو اڑنے میں کیا چیز مدد دیتی ہے؟ ہم اس ویڈیو میں ان سب سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی سیکھیں گے کہ ایڈاپٹیشنز کیا ہوتی ہیں۔ اب ذرا یہ سوچیں، جب موسم سرد ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ خود کو سردی سے بچانے کے لیے کپڑے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سویٹر پہن سکتے ہیں، جیکٹ پہن سکتے ہیں، یا آپ دستانے بھی پہن سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کو چاقو، ہتھوڑا یا اسکریو ڈرائیور جیسی چیز چاہیے ہو تو آپ اوزار استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ تاکہ کام زیادہ آسان اور مؤثر ہو جائے۔ جیسے ہم نے یہ خاص چیزیں بنائی ہیں، جیسے کہ سردیوں کے کپڑے یا یہ اوزار جو ہمارا کام آسان بناتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کے جسم میں بھی کچھ ایسی خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو انہیں اپنے گھر یعنی ہیبیٹیٹ میں زندہ رہنے میں مدد دیتی ہیں، اور ان خاص خصوصیات کو ایڈاپٹیشن کہا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مچھلی میں یہ ایڈاپٹیشن کیسے ہیں۔ مچھلی صرف پانی میں ہی کیوں رہ سکتی ہے، زمین پر کیوں نہیں؟ مچھلی میں ایسی ایڈاپٹیشن ہوتی ہیں جو اسے پانی میں رہنے میں مدد دیتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ فنز دیکھیں۔ یہ فنز مچھلی کو توازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں، اور مچھلی کے پاس گلز ہوتے ہیں جو پانی سے حل شدہ آکسیجن جذب کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کی شکل دیکھیں، مچھلی کے جسم کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ پانی میں جب مچھلی حرکت کرتی ہے تو اس سے بہت کم مزاحمت ملتی ہے، اس لیے مچھلی بہت آسانی سے تیر سکتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم کشتی کی شکل ڈیزائن کرتے ہیں۔ کشتی کی شکل بھی تقریباً مچھلی جیسی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے کشتی اور مچھلی دونوں کو رگڑ کی زیادہ مزاحمت کے بغیر آسانی سے تیرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سے وہ پانی میں آسانی سے حرکت کر سکتی ہے۔ اب اگر آپ زرافہ کو دیکھیں تو ہمیں ایک بات پتہ ہے کہ زرافہ کی گردن لمبی ہوتی ہے، اور زرافے کی لمبی گردن اسے یہ اجازت دیتی ہے کہ اونچی شاخوں اور پتوں تک پہنچ سکے جہاں دوسرے جانور نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ ایڈاپٹیشن خاص طور پر افریقی جنگلات میں بہت کام آتی ہے جہاں درخت بہت اونچے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم اونٹ کو زیادہ تر ریگستان میں دیکھتے ہیں، اور آپ سوچیں کہ اونٹ ریگستان کے گرم اور سخت ماحول میں کیسے زندہ رہتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اونٹ کی ایک اہم ایڈاپٹیشن یہ ہے کہ وہ پانی محفوظ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے اس کی جلد موٹی اور سخت ہوتی ہے جو پسینے کے ذریعے پانی کے ضیاع کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی پسینہ نکالتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہم اپنی جلد کے مساموں سے پانی کو دیتے ہیں، اور سوچیں اگر ہم بہت گرم ماحول میں ہوں تو ہمیں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ لیکن اونٹ یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اونٹ کی جلد بہت موٹی اور سخت ہوتی ہے جو پسینے کے ذریعے پانی کے ضیاع کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور ساتھ ہی اونٹ اس طرح سے بھی اڈیپٹ ہوا ہے کہ وہ ریت پر آسانی سے چل سکے۔ اس کے پاؤں چوڑے اور بہت چپٹے ہوتے ہیں جس سے وہ ریت میں دھنسنے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اگر اونٹ کے پاؤں نوک دار ہوتے تو وہ ریت میں دھنس جاتا، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اس کے پاؤں بہت چوڑے اور چپٹے ہیں جس سے وہ آسانی سے ریت پر چل سکتا ہے بغیر اس میں دھنسے۔ اب پرندوں کو بھی دیکھتے ہیں، پرندوں کو اڑنے میں کیا چیز مدد دیتی ہے؟ تو پرندوں کی ہڈیاں اندر سے خالی یعنی کھوکھلی ہوتی ہیں۔ یہ کھوکھلی ہڈیاں پرندے کا وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہیں جس سے اسے اڑنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ سب خصوصیات جو آپ نے مچھلی، زرافے اور اونٹ میں دیکھی ہیں، انہی کو ایڈاپٹیشن کہا جاتا ہے۔ اور ہر جاندار میں کوئی نہ کوئی ایڈاپٹیشن ضرور ہوتی ہے۔ اور اب آپ کے لیے ایک سوال ہے، قطبی ریچھ میں کون سی ایڈاپٹیشن ہوں گی جن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ سرد ہیبیٹیٹ میں رہ سکتا ہے؟